आपके इस एडिसन गांव में मैं पहली दफा आया हूँ। बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि मैं जानता हूँ। सबको मलाबाद और सुखी रखे, दिन और दुनिया की नियामतें दे। है जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, ना की दी साहिब जी ने सेवा जी। मौलाना हाजिर इमाम पे सलात पढ़ो। जिंदा रहो सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद। ए मोमिनो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है, मैं कभी कभी रिपीट करके बोला करता हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमको बार बार याद करानी चाहिए और बार बार याद कराना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों को मिशनरी बनाया। सबसे पहले मिशनरी, सबसे बड़े मिशनरी नबी और रसूल थे। मौला फरमाते हैं कि तुम हर रोज अगर नहीं बने तो वीक में एक दिन किसी कोने में बैठ जाओ अपने घर के, कि जहां तुम्हें कोई डिस्टरबेंस न होवे, और ये सोचो कि मैं दुनिया में क्यों आया। यही बात पीर सदर दीन ने 500-600 बरस पहले फरमाई। मैं दुनिया में क्यों आया और मुझे एक दिन मरना है, तो मैं अपनी करतूत का क्या हिसाब दूंगा। मौला फरमाया ये सोचो कि तुम कौन हो और खुदा कौन है। तुम्हारा और खुदा का रिश्ता, सगपन, रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इस दुनिया के अंदर, दुनिया ही के अंदर, दुनिया में ही डूब के, रात को सो के दिन को खा के इबादत बंदगी भूल के दुनियादारी में, डॉलर में पड़ गए, और यकायक मौत अगर आ गई, और मैं यकायक मौत आती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारा हाल क्या हुए। We must consider that point. Are we going to live in this world forever? Have we not to die? We have to die. We are not living forever in this country. This is a vast ocean. Billions and billions of people are living, but unfortunately most of them, they forget their end of life. हम इस्माइली जो हैं वो दुनिया के अंदर एक यूनिक मजहब है। यूनिक तरीका इसको कहते हैं कि उस जैसा दूसरा कोई ना हुए, और यूनिकनेस ये है कि हमारे पास हाजिर इमाम है, दुनिया में किसी के पास नहीं। जिंदा गाइड किसी के पास नहीं। और हमारा जो ये दावा है कि हमारे पास मौलाना हाजिर इमाम खुदा का नूर है, ये हमारा दावा सच्चा दावा है, और ये दावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हजरत इमाम ने खुद ने ये क्लेम किया हुआ है कि आई एम द होल्डर ऑफ द नूर ऑफ अल्लाह। खैर, ये तो हमारा एतकाद और ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो आज स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, इन यंगस्टर्स को कौन सिखावे। नॉर्मल हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करते हैं, और बच्चे या तो किसी ध्यान रखने वाली के पास है, या फिर स्कूल में है, डे केयर में है। इसलिए बच्चों को वो चीज के जो माँ बाप से मिलती है यंग एज में, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। इसलिए इन बच्चों को और इन बच्चों के फ्यूचर को अपने ध्यान में लेके हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगी अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर
یہی ہماری زندگی رہ گئی کہ ہم پیسہ ہی کماتے رہیں، اور پیسہ کمانے کی ضرورت ہم کو یہ پڑی ہے کہ ہم کو زندگی کے جو پلیجرز ہیں وہ خریدنے ہیں، ٹی وی خریدنی ہے اور دوسرے ایسے گیجٹس ہیں جو ہمیں خریدنے ہیں، ہمیں موٹر خریدنی ہے، ہمیں تمام فرنیچر خریدنا ہے۔ تو دنیا داری کے ایسٹس کے لیے ہی ہماری زندگی کے مقصد پورے ہو رہے ہوں میں تو آخرت کا ہم کیا کریں گے اور کب کریں گے؟ اس لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو آج میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنی پرسنل لائف سے۔ ویسے دینداروں، آج میں 81 ایئرس کا ہوں۔ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور پرانی زمانے کی باتیں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے، اس کے حضور میں رہا ہوں، اور اس حضرت امام کے پاس بھی الحمدللہ اس کی رحمتیں اس کے حضور میں آیا جا ہے۔ جماعتوں کو دیکھا ہے، ساری دنیا کی جماعتوں کو دیکھا ہے، اور میری نظر میں اس وقت وہ تمام بڑے بڑے سردار جو اپنے قوم کے لیڈر سے وہ میری نظر میں تر رہے ہیں۔ گئے میری لگ بھگ 7 برس کی عمر سے اگر میں حساب کروں تو آج 74 ایئرس کی 1.25 سال کی میری زندگی کا ایکسپیرینس میرے سامنے ہے، جو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہوں۔ دن بدن ہماری جماعت جو انڈیا سے پاکستان سے آئی ہے، افریقہ کے لوگ بھی اصل تو انڈیا ہی کے لوگ ہیں نا۔ جو آپ کے باپ دادا تھے وہ آئے کدھر سے؟ کوئی کاٹھیا واڑ سے آیا، کوئی کچھ سے آیا، کوئی سندھ سے آیا، اور پھر کچھ افریقہ چلے گئے، افریقہ سے ادھر آئے۔ ابھی آپ انڈیا پاکستان سے یہاں آئے ہو، کیوں آئے ہو اور کس نے کہا کہ یہاں آؤ؟ افریقہ والوں کو مولا نے حکم دیا کہ جاؤ تم، لیکن انڈیا پاکستان والوں کو حضرت امام نے نہیں کہا کہ تم جاؤ، منع بھی نہیں کیا۔ یعنی آپ نے جو کیا وہ برا نہیں کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ ادھر آئے ہو، اچھا کیا ہے، لیکن ادھر آ کے اگر اپنا مذہب ہم بھول جائیں، اگر ہم اپنی پرانالی کا، ہماری ٹریڈیشنز جو ہے if we forget them, then we are nowhere. We must keep the links with our past, the traditions of our ancestors. You live here for 100 years, and in 100 years there may be 4 to 5 generations, yet our color will remain the same. It will not become white like Europeans. No. We are still Indians, we are still Asians. And again I tell you, the youngsters must think over that. Their culture is different, our culture is different. Their religion is different, our religion is different. Their traditions are different, our traditions are different. Are you going to compromise with that? For the sake of what? Suppose you forget our culture and just mix with them, then what you will gain? What? Your color will not change, your culture will not change, your thinking will not change. You are still Indian originally from the roots. ہماری اصل جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ہماری اصل نہیں کہ ہم انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں۔ اے مومنو، ہم اسماعیلی ہیں۔ تھنک ایز این اسماعیلی۔ ہماری اصل کیا ہے؟ واٹ از اوور اوریجن؟ ہماری اصل مولا کا نور ہے۔ وی ہیو بین کریٹڈ بائی ہم، our soul has come from him. That is our root, that is our origin, and we have to go back to him. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. We are from God and we have to return to him. This mortal world is just for a twinkle of an eye, like a second. حضرت امام پر فرمایا کہ ایٹرنیٹی کے اندر یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک لحظہ، ایک لمحہ ہے، ایک مومنٹ ہے۔ This 100 years life is not even a moment in eternity, because time, the concept of time is only on this earth. Because the earth is revolving around the sun, making a day of 24 hours,
and then comes the month and a year. So time factor is only earthly factor. If you leave this earth, go up, there is no solar system, there is no time. Time has no conception there after that. इस दुनिया के अंदर रह के ही हम अपनी जिंदगी के उस मकसद को पूरा कर सकते हैं कि इमाम ने हमें दुनिया में भेजा। आज मैं आपको एक बात कहनी चाहता हूं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? What is the aim of your life? खा पी के सो रहना, it's an animalism. That is the animal instinct. भूख लगी है, खाना खा लो, बड़े हो जाओ तो शादी करके बच्चे पैदा करो और फिर 50-60 साल 70 बरस की उम्र में बूढ़े हो जाओ, 80 बरस में मर जाओ। What is the aim of life? ऐ मोमिनो, खुदा ताला ने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया को कायम रखने के लिए हमको शादी करनी चाहिए, इसलिए कि शादी करने के बाद औलाद होती है और खुदा की दुनिया चालू रहे। और फिर खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है, उसने अकल दी है, इंटेलेक्ट दिया है और हमारे तमाम प्लेजर का बंदोबस्त किया है, लेजिटिमेट प्लेजर्स। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि दुनिया के अंदर तुम रहो तो ऐसा नहीं कि तुम साधु संत की तरह रहो। मौला फरमाते हैं कि लेजिटिमेट प्लेजर, निर्दोष रमत गमत is allowed, legitimate. Any step you take, any movement you think about doing something, first think about, is it allowed in my religion? If it is yes, do it. If your religion tells no, it is not allowed, don't do it. And it's a fair thing. You people are driving the car here on the right side. But if you go to London, England, if you try there to just drive on the right side like here, no, you will be liable there. Police will not allow you. And if you say that, well, in America we are driving on right side, you say go to America back. This is England, and the law of England is drive on the left side. मेरा मकसद कहने का ये है, if you are in Ismaili religion, follow Ismaili religion because it is the law of Ismaili religion. And Ismaili religion is a very nice religion. Ismaili religion is a religion of Islam. It's the religion of God. Islam belongs to God. He has given all the laws and the guidance through his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हजरत इमाम हमेशा जब भी बात करते हैं तो एथिक्स ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। एथिक्स ऑफ इस्लाम ब्यूटीफुल चीज है। हमारी जिंदगी का सब मकसद, एनी शेप, एनी कंडीशन और एनी मूवमेंट और एनी मूवमेंट ऑफ लाइफ इज गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉज एंड देयर इज एवरीथिंग. It's absolutely complete conduct that we learn from Islam. How to live, how to behave in society, how to live alone, how to live in company and in social functions and other things, how to behave in mosque, how to behave in the presence of God. All these factors are there solved by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. कहो रे जीव तुम्हें किस कारण आया? पर्टिकुलरली थोड़े से यंगस्टर जो बैठे हैं, I want to give them message and I have already done it half. You are living here in this Christian country. They don't follow Christianity. We are in Christian country, but the public do not follow the Christianity. They are just going on their own ways. And we, thinking ourselves, considering ourselves inferior to them, we copy them.
we think ourselves inferior to this white people, Americans or Canadians, so then we follow them. It is our weakness. Why should we feel inferiority? Because we have no knowledge of our religion, our faith, our tradition, our culture, our civilization. It's full of all the benefits that a man can think about it. They are actually lost people. These Christian people, they are lost people. They have forgotten their Jesus. I'm sorry to say, they don't believe in Jesus at all. Only a few fistful people who are missionaries or padris or clerics, they are propagating about the Christianity, but otherwise Christianity is nowhere, lost it. And we don't want to copy them. We don't want to just duplicate them. Hazrat Imam doesn't like that. Think as a Muslim. Think as an Ismaili. Amongst Muslims, we are the, alhamdulillah, well-organized and best community because of Maulana Hazrat Imam's presence. हम लोग इस दुनिया के अंदर आके एक मकसद की वजह से आए हैं. 10 बरस पहले मैंने कलगरी में एक वाज की थी कनाडा के अंदर. बहुत जमात थी. मैंने जमात को कहा कि आपने कभी ये सोचा कि हज़रत इमाम हमको ये कनाडा क्यों ले आया? सबको आने की जरूरत भी नहीं थी, मगर फिर भी आए. अमेरिका के लिए ने हज़रत इमाम की अमेरिका जाओ साहब ने कभी फरमान नहीं किया, लेकिन आज अमेरिका में 46,000 इस्माइलीज हैं और 46,000 इस्माइलियों के अंदर आधे इस्माइली जमात करने आते ही नहीं. और 46,000 इस्माइलियों के अंदर ऐसे भी हैं थोड़े से कि जो अपनी जमात में रह के अपनी जमात के विरुद्ध में गड़बड़ करते रहते, ऐसे भी हैं. इनसाइड एनिमीज भी हैं हमारी जमात के अंदर, मगर फिर भी वो जमात को पकड़ के बैठे हैं, इसके अंदर बैठे हैं. मेरा कहना यह है कि हम इस दुनिया में आए, क्यों आए? और कोई मकसद है सिवा पैसे के? और कोई मकसद नहीं. एक ही मकसद है हमारा. नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस्माइली जो आए हैं, अफ्रीका वालों को मौला ने फरमान किया कि तुम उधर जाओ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इस्माइलियों को कोई फरमान नहीं हुआ कि तुम अमेरिका जाओ. फिर भी हम आए हैं. किस मकसद से आए हैं? डॉलर कमाओ. अगर यही मकसद है और इस मकसद से आके आप अपना मजहब भूल जाओ तो दीनदारों आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है. लेकिन अगर आप मिशनरी बन के इधर आओ कि इस मुल्क के अंदर आके आप यहाँ अपना मजहब एस्टेब्लिश करो, अपने मजहब को मजबूत करो, अपने तरीके को मजबूत करो और दूसरों को अपने से अच्छा बनाओ, ये मिशनरी वर्क है. और हमारे पुराने जमाने के लोगों में, हमारे बाप दादाओं के अंदर ये चीज थी कि वो अकेले एक जंगल में जाके दुकान करते थे और वहां जाके इस्माइली मजहब का फैलावा करते थे, दूसरों को मुसलमान बनाते थे. क्योंकि उधर अफ्रीका के अंदर जंगलों में अफ्रीकन रहते थे, उनका कोई मजहब नहीं होता था. बहुत से इस्माइलियों ने, पुराने इस्माइलियों ने 150 वर्ष पहले उन्होंने कई अफ्रीकनों को इस्माइली बनाया, मुसलमान भी बनाया. तो यहां आके अगर आपका मकसद ये है कि सिर्फ डॉलर कमाए जाएं, तो आपने बड़ी भूल की है इधर आके. क्योंकि डॉलर मिलेंगे, मजहब निकल जाएगा हाथ में से, मजहब में कमजोर हो जाओगे, रूहानियत में कमजोर हो जाओगे, बैतुल ख्याल भूल जाओगे, आखिरत भूल जाओगे, नेकी भूल जाओगे, फरमान भूल जाओगे और गैरों के साथ मिक्स हो जाओगे. आज देख रहा हूं मैं, दिन ब दिन हमारी जमात के अंदर नॉन इस्माइलियों के साथ हमारी मैरिजें बढ़ रही हैं. मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक ही शर्त से कि कभी जिससे शादी करनी है उसको पहले इस्माइली बनाओ, फिर शादी करो, वो ठीक है. लेकिन हम शादी की खातिर किसी को इस्माइली बनाते हैं, वो एम भी बराबर नहीं है. आज का ये मैसेज मेरा, जो कि बहुत बड़ी जमात में होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप में अच्छे इंटेलिजेंट लोग देख रहा हूं,
کہ جو یہ میسج دوسری جگہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جائیں گے. ادھر آ کے اگر آپ نے اپنے مذہب کو مضبوط کیا، ادھر آ کے اگر زیادہ ایماندار بن گئے، ادھر جماعت خانے نہیں جاتے تھے، ادھر آ کے روز جماعت خانے آتے ہو، ادھر برابر دعا نہیں پڑھتے تھے، ادھر روز آ کے پڑھتے ہو، ادھر سیوا نہیں ہوتی تھی، ادھر آ کے ہوتی ہے، تو مبارک ہے، ویلکم. لیکن ادھر آ کے محض ڈالر میں پڑھ کے مذہب بھول گئے، جماعت خانہ بھول گئے، ٹریڈیشن بھول گئے، اور اپنے بزرگوں کی جو ٹریڈیشن مولا کہتے ہیں وہ بھول گئے، تو آپ نے مسٹیک کی ہے. ڈالر ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ادھر آپ نہیں لیکن ساری جتنی بھی ہماری نارتھ امریکہ کی جماعت ہے، لگ بھگ 1 لاکھ اسماعیلی ہیں ہم لوگ بہت مالدار بنیں گے. 83 میں مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی پوری ہوئی تو مولا نے ایک ڈنر دیا لیڈرز لوگوں کو، ساری دنیا کے لیڈرز اکٹھے ہوئے. اس میں حضرت امام نے اپنے دل کے اجگار بولے. بابا فرمایا میری دعا ہے انشاءاللہ نارتھ امریکہ کی میری جماعت جو ہے بہت مالدار بنے گی، مگر مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائیں گے. اور میں یہ ابھی دیکھ رہا ہوں، اسی لیے آج میرے دل کے یہ جو جذبات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ ادھر آ کے اگر اپنا مذہب بھول گئے تو ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، اپنا نقصان اٹھایا، کیونکہ ہماری روح کمزور ہو گئی، ہماری آخرت کمزور ہو گئی. اور مومنوں جو پیسہ ہے اس کی محبت اچھی نہیں. پیسہ چاہیے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ کماؤ اچھی زندگی کے لیے، اچھے کپڑے کے لیے، کوالٹی آف لائف کے لیے، اور پرٹیکولرلی پیسہ ہماری ینگسٹرز کو، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، ان کو بیسٹ ایجوکیشن دینے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا مذہب قائم رکھو، مذہب کو مضبوط رکھو، اپنے مذہب کو پھیلاؤ، غیروں کے ساتھ مل کے بھی. یہاں آج حال یہ ہے کہ بہت سے کینیڈا کی بات نہیں کرتا، امریکہ کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایک مسلمان ہم کو ملتا ہے اور ہم کو پوچھتا ہے تم لوگ مسلمان ہو؟ ہم کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں تم لوگ اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں ہو، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، تم لوگ روزے نہیں رکھتے. تو پھر ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو اس کا جواب نہیں آتا. اور کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم کو جتنا خیال ڈالر کا ہے اتنا اپنے مذہب کا خیال نہیں ہے. ہم نے اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی ہے، ہم نے اپنے مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ہم نے اپنے مذہب کے اوپر سوچا نہیں ہے. حضرت امام کے فرمان ایک دفعہ سن لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. مذہب کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ڈالر تو خوب پیدا کیے، یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی لی ہے، مگر what have you done about your faith, about your community, about your religion? What have you done? اس کے لیے پیر نے کہا ہے کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا. Why you have come in this world, why you were born, and you were not born according to your own way, or you were not born on your own accord, you were not born without having your own say in it. Listen, we are here for a few years, 100 years. As I told you, 100 years is just a moment in eternity. In eternity, it is just a moment. And we have to die one day. Think about your religion. Think about your spiritual life. That is the main aim of our human life. And be such an active person, an obedient person, that God Almighty, He may bless us. ہماری دنیا حضرت امام کی محبت میں جاوے، وہ کچھ چیز ہے. پاس ہسٹری کے اندر ہمارے پاس بہت کچھ ایسا سامان ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بڑی قربانیاں کی، بہت بڑی قربانیاں کی. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایسے بہت سے راجا تھے، کنگز تھے، کہ جنہوں نے مذہب کی خاطر انہوں نے اپنے راج چھوڑ دیا،
اور امام کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر حضرت امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایز اے کمیونٹی یو مسٹ بی ویری اسٹرانگ، مضبوط بنو، آگے بڑھو، ایجوکیشن لو۔ تو میں نے کالگری کی جماعت کو جب یہ سوال کیا کہ ہم کو یہاں حضرت امام، میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں ابھی، کینیڈا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم کینیڈا آئے امام کے حکم سے آئے، لیکن کیا کارن تھا کہ امام ہم کو یہ کے آیا؟ دیکھو مومنو، انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں اسماعیلی زیادہ تھے اور ادھر سے ہم ادھر آئے، وہاں ایجوکیشن کی تکلیف مین چیز، کوالٹی آف لائف ڈاؤن، سیفٹی اینڈ سیکورٹی ڈاؤن۔ تو امام نے ہم کو کینیڈا بسایا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایدی امین نے تنگ کیا اس کے لیے امام نے کینیڈا بسایا۔ اے مومنو، یہ پلان تو بہت پرانا ہے۔ نارتھ امریکہ میں اسماعیلی جماعت بسے گی، یہ پلان بہت پرانا ہے۔ پیر حسن کبیر دین 500 برس پہلے یہ اشارہ کر گئے ہیں، اور یہ اشارہ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے مولانا حسن علی شاہ ایران سے انڈیا آئے، اور مولانا حسن علی شاہ جب انڈیا آئے علی شاہ ماں باپ کے ساتھ، امام تھے حسن علی شاہ، پیر تھے علی شاہ، یہ باپ بیٹے نے سارے ہندوستان کی مسافری کی، گجرات میں، کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، پنجاب میں، بنگال میں، سب جگہ گھومے، اور اس میں خاص طور پر کاٹھیا واڑ کے اندر ہماری جماعت، میں آج سے 150 ایئرس کی پرانی بات کرتا ہوں، مولانا حسن علی شاہ انڈیا میں آئے 1842 میں، اٹس آلموسٹ 160 ایئرس، اور مکھی کو کہا کہ مجھے لوگوں کے گھر میں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا لوگوں کے گھروں میں جانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مولا ان کے گھر نہیں ہے، زمین پہ سوتے ہیں کہ نہ اس میں گدیلا ہوتا ہے نہ اس میں اچھاڑ ہوتا ہے، اور چٹائی بھی نہیں ہوتی، زمین پہ دھوڑ پہ ڈسٹ میں سوتے ہیں، چار طرف پتوں کی دیواریں بنا کے یا کچی مٹی کی دیواریں بنا کے ہمارے جو اینسیسٹرز تھے آج سے 150 ایئرس پہلے، وہ زمین پہ سوتے تھے، جسٹ ان دی ڈسٹ۔ ان کے پاس کھانا بھی کچھ نہیں تھا، سارے دن میں شاید ایک ٹک کھانا ملتا تھا، اوڑھنے کے کپڑے نہیں تھے، تن میں جو کپڑے تھے یہ جب تک پھٹ نہ جاوے دوسرے کپڑے لینے کی توفیق نہیں تھی۔ لیکن حسن علی شاہ ماں باپ نے انسسٹ کیا مجھے گھروں میں جانا ہے، اور جب یہ گھروں میں گئے تو مولانا حسن علی شاہ روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، یہ میرے بچوں کی غریبی حالت ہے۔ کئی عورتیں باہر نہیں آتی تھی دیدار کرنے کے لیے کیونکہ ان کے تن کے کپڑے اچھے نہیں تھے، وہ اپنے بدن کو ڈھانک نہیں سکتی تھی اچھی طرح سے، اور اس لیے ادب اور رسپیکٹ کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ پھر حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ۔ ارے یہ بادشاہ ان غریبوں کو کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ کچھ کھلاویں تو مولا کی مہمانی کھانے سے ان کو برکت ملے۔ تو گھر میں تو کچھ نہ تھا، کوئی ایک عورت آٹا لے آئی، کچا آٹا، جسٹ فلاور، مولا نے 2 انگلیوں سے چٹکی لے کے منہ میں ڈالا، کوئی چاول لے کے آیا تو ایک دانہ چاول کا منہ میں ڈالا، کوئی باجرہ لے کے آیا تو ایک دانہ باجرے کا منہ میں ڈال کے، کیونکہ مہمانی کھاوے تو ان کو دعائیں دے رہے۔ مولا کو مہمانی کھلانے سے ہم کو دنیاوی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کئی دفعہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشنری صاحب پیسے کی بہت تنگی ہے، فائنینشلی بہت تنگی ہے، ایسا کا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو پہلے تو 10 من برابر دو، دنیا میں اگر اوپر آنا ہے تو 10 من اپنی پکی کرو، 10 من کے بغیر نہ دنیا سوجے گی نہ دین سوجے گا، اور 10 من دینے سے
کیونکہ مولا کا حق ہے، اس کی دعائیں ملیں گی۔ پھر مہمانی کھلاؤ اس کو، کیونکہ مہمانی کھانے سے مولا ہماری رزق میں روزی میں برکت دیتا ہے۔ اس طرح حسن علی شاہ، علی شاہ شاہ پیر دونوں گھروں گھر جا کے کچھ نہ کچھ ان کا کھایا اور ان کو برکت دی۔ ان کی آج لگ بھگ 8 یا 9 پیڑیاں نکل گئی، جنریشنز نکل گئیں۔ ان کے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور سارے نارتھ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں، کچھی، کاٹھیاواڑی، گجراتی، ان کی اولاد میں سے ہم چلے آتے ہیں۔ آج ہمارے کپڑے دیکھو، ایک ایک گھر کے اندر ہمارے کپڑے دیکھو، ہماری رہنا کہنا دیکھو، ہمارا جاؤ جلالی دیکھو، ہمارے گھر دیکھ لو۔ اس زمانے کے راجا کو وہ گھر نصیب نہیں ہوتے تھے جن گھروں میں آپ لوگ رہ رہے ہو۔ یہ وہ دعا ہے حسن علی شاہ، علی شاہ ماں باپ کی۔ اور پھر مولانا حسن علی شاہ نے جب ان کی غریبی دیکھی، کھایا، دعائیں دیں، مولا نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ینگسٹرز افریقہ جاؤ۔ 1870 میں 40 اسماعیلی کچھ میں سے تیار ہوئے، ان میں چھوٹے سے چھوٹا ایک 12 برس کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا رحمت اللہ۔ یہ لوگ کچھ میں سے ایک داؤ میں بیٹھ کے آئے، بامبے پہنچے، افریقہ جانا ہے۔ تو وہ جو ڈھو والا تھا اس نے کہا ہم ادھر 8 دن ٹھہریں گے، اپنا کھانا پینا لے لو۔ کیوں کہ تم جو کھانا ہے وہ لے لو، اوپر کھانا نہیں ملے گا۔ تو یہاں اسماعیلی آئے، انہوں نے دیکھا حسن علی شاہ ماں باپ ادھر ہیں، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا، مولا کے حضور میں مہمانی کی۔ مولانا حسن علی شاہ نے کہا تم افریقہ جاتے ہو، میرے فرمان سے افریقہ جاتے ہو، میں بہت خوش ہوں، انشاءاللہ تمہاری آل اولاد خوش اور سکھی ہوگی۔ بہت دعائیں دی اور فرمان کیا کہ دیکھو مکھی کو کہنا میرا فرمان ہے۔ شام کی جو پہلی دعا ہے اس کے بعد 4 تسبیح نکالنا، یا اللہ کی، یا وہاب کی، یا علی، اللہ الصمد۔ تو افریقہ میں جب یہ لوگ آئے تو مکھی کو کہا، تو افریقہ والوں نے شام کی پہلی دعا کے بعد یہ تسبیحاں شروع کی۔ اور 1905 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے بدل کے فرمایا آج سے تم صبح کی دعا کے بعد یہ تسبیحاں نکالنا، شام کو نہیں۔ تو پہلے ہم جو شام کو نکالتے تھے، پھر یہ صبح کی نماز میں جو آج تک ادھر چل رہی ہیں۔ ان تسبیحوں سے بہت برکت ملی اور افریقہ کی جماعت مضبوط بنی۔ افریقہ کی جماعت کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی بڑھتی گئی۔ ایدی امین نے جب یہ فتنہ مچایا تو ہمارے افریقہ میں 75,000 اسماعیلیز تھے، اور یہ 40 اسماعیلیوں سے معاملہ شروع ہوا، جو کہ اس کے پہلے تھوڑے اسماعیلی تھے وہاں جنگ بار میں، مسقط سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو یہ سٹوری اور ہسٹری اس لیے بیان کی کہ علی شاہ ماں باپ، حسن علی شاہ ماں باپ کی دعاؤں نے جماعت کو اونچا اٹھایا۔ 1954 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیجا تنگانیکا کی کونسل کے اوپر۔ میں نے فرمایا کہ ینگسٹرز جو آتے ہیں اور یونیورسٹی تک جانے کی جو شکتی نہیں، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی جاب کرتے ہیں، اس کی جگہ ان کو کہو بیپار میں جاؤ، بزنس کرو۔ اور پھر صاحب فرمایا کہ تم کانگو جاؤ، کانگو جاؤ، کانگو جاؤ، کانگو جاؤ۔ مولا بھیجتے گئے، 3-4 ہزار اپنے ینگسٹرز کانگو چلے گئے۔ پھر ایک فرمان، ایک طریقہ بھیجا، سب فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ کانگو جاؤ تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ تم روانڈا برونڈی یعنی ایسٹرن سائیڈ میں بیٹھ جاؤ جو تنگانیکا کے بازو میں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے، سلطان محمد شاہ فرمایا، گو اپ ٹو اٹلانٹک، گو اپ ٹو اٹلانٹک اینڈ ون ڈے آئی ول ٹیل یو ٹو کراس اٹلانٹک۔ یہ اس کی ویژن پہلے سے تھی کہ ہم کو اٹلانٹک اوشن کراس کر کے ادھر آنا ہے۔ یہ امام زمان کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ مولانا حسن علی شاہ نے فرمان کیا، لیکن پلاننگ ہوئی تھی پیر حسن کبیر دین کے زمانے سے، اور اس وقت مولانا سری اسلام شاہ تھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں اور میں دینا بھی نہیں چاہتا، اس سے زیادہ ڈیٹیلز کو ضرورت نہیں ہے۔ جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں ڈیٹیل دینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام نے ہم کو ادھر بلایا ہے۔
अच्छी एजुकेशन लेने के लिए. Youngsters must understand that we have been sent by Maulana Azhar Imam to these countries where we can very easily get our best education. The education that we cannot attain either in Africa or in Pakistan or in India. So our first aim is to get better education. And the second thing is, while getting and after getting education, we must maintain our culture, our traditions, our religion, our faith. It is very necessary. तो मोमिनो, इधर हम आके दुनिया के अंदर अगर फंस जावें और दिन भूल जावें तो फिर हमारी आखिरत भी गई और दुनिया भी गई. दुनिया इसलिए गई कि दुनिया का जो मकसद था वो भी पूरा ना हुआ. इधर आके अपनी असल को भूलना नहीं चाहिए, अपनी हालत में रहना चाहिए, अपने मज़हब के ट्रेडिशन में रहना चाहिए. और अगर कोई चीज नहीं पता लगा तो उसको पता लगाना चाहिए. आज मैं सबको अपनी दुआओं के साथ ये कहना चाहता हूँ, ए मोमिनो, रीड समथिंग. थोड़ा टाइम निकाल के आधा पौना घंटा रोज कोई अच्छी किताब पढ़ो, अपने मजहब की किताब पढ़ो, मजहब की हिस्ट्री पढ़ो. गेट नॉलेज, improve yourself religiously and religious knowledge. There are so many books that we are, very easy to find through Tariqa board or other, that we have these treasures in our hands. I recommend you read, if you Gujarati known, that read Imam Sultan Muhammad Shah's Kalam-e-Imam Mubin. गुजराती में है, लेकिन कलाम-ए-इमाम मुबीन पढ़ने से हमको अपने मजहब का ऊंडा और ज़ाहिरी दोनों तरह के हमको नॉलेज मिलती है. अलबत्ता कलाम-ए-इमाम मुबीन के अंदर ऐसे बहुत से फरमान हैं कि जो उस जमाने को लागू होते थे आज नहीं होते. मगर याद रखो, you must consider one thing. A farman made by Maulana Ali 1300-1400 years ago, if no imam has changed that farman, the farman is still valid. किसी भी इमाम ने कोई फरमान किया है, वो फरमान बिल्कुल हक है जब तक कि कोई दूसरा इमाम उसको चेंज न करे. इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बहुत से ऐसे फरमान थे कि जो आज हाजिर इमाम ने उनके अंदर चेंज कर दिया, तो हम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान को हम फॉलो नहीं करते. इसलिए किताब पढ़ो, इमाम मुबीन पढ़ो, अपने मजहब की हिस्ट्री पढ़ो. मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने पंदियात जवा मर्दी लिखी है, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है, गुजराती में भी है, वो पढ़ो. इरशादुद्दीन शाह ने ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन, रिसाला दर हकीकत दीन लिखा है, फारसी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी मिलता है. रीड गुड बुक्स, रीड बुक्स ऑन अवर रिलीजन एंड फेथ. कुरान शरीफ पढ़ो. अगर कुरान शरीफ अरबी में है, किसी दूसरे का ट्रांसलेशन पढ़ने से हम उस आदमी को फॉलो करते हैं, क्योंकि we don't know Arabic. So I recommend, Maulana Hazar Imam has recommended the translation of Pickthall, Marmaduke Pickthall. His translation has no commentary, but the translation is very direct translation. There are ambiguity. Some teacher should also direct you how to understand that. But Quran is also our book. It's a kalam of Allah. Rasulullah ki hadithes milti hain. So what I want to say, study some good books, good literature, think, follow your religion, and 3 times prayer is necessary, and if you are earning, thus would is necessary. And also plus the service to the community, service to the Jamaat. In any way, Alhamdulillah, here we are very good community, that we are serving the community, Maulana Hazar Imam, like volunteers and other Umedwar. So this is our religion. Maulana Hazar Imam bless you. Maulana Hazar Imam sukhi abad rakhe. Iman ki salamati deve. Hakikati samajh deve. नेक उम्मीदें पूरी करे, आफत बला दूर करे, दसुल सुकरीत में पूरा रखे. मौला आपकी हर नेक उम्मीदों को, हर आपके आरजुओं को, हर आपकी जो कुछ भी हैं
نیک امیدیں پوری کرے، مشکلیں دور کرے. سکھی آباد رہو. اے زندہ.